اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور شروع میں تو لوگ نہیں تھے مگر ایک ہی امت، ایک ہی دین کے اوپر، فاختلفوا، پس بعد میں انہوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ یعنی شروع میں جب آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد تھی تو ظاہر ہے اس وقت تو کافر کوئی نہیں تھا، دین فطرت کے اوپر تھے، ایک پیغمبر کی اولاد تھے، دوسرا کنسپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، یہ بعد میں اختلاف آئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کے ہاں اس کی ڈیسٹنی میں، اس کی تقدیر میں، اس کے بنائے ہوئے پلان کے اندر یہ بات پہلے سے نہ لکھی ہوئی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو ہم ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے جو یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے ہاں یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ یہ فیصلہ آخرت کے دن ہونا ہے، اگر دنیا میں حساب برابر کرنا ہوتا تو کب سے یہ معاملہ حل ہو چکا ہوتا، لیکن یہ اللہ نے اپنے لیے خود چوز کیا کہ دنیا میں ڈھیل دوں گا، کبھی چھوٹی موٹی تکلیف بھی دوں گا تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، الٹیمیٹلی جو گرفت ہے وہ آخرت کے دن ہوگی۔ اس دن پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں چھوڑنا، اس دن جس کے اوپر گرفت فرمانی ہے وہ فرمانی ہے، دنیا میں تو ڈھیل مل جاتی ہے، پھر بھی آخرت میں ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا۔ اور معجزہ بھی یہ وہ مانتے تھے جو ان کی ڈیمانڈ تھی، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ کوئی تمہارے لیے باغ ہو جس میں تم نہریں رواں کر دو، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ اور ہماری نظروں کے سامنے ایک کتاب لے کے نازل ہو۔ اس طرح کے آلموسٹ 9 معجزات تھے جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اس طرح ہو جائے۔ اس کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات تو اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ کہتے ہیں رب کی طرف سے نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ اس سے یہ نہ سمجھیے گا نبی الاسلام کو کوئی معجزات نہیں دیے گئے تھے، وہ والے معجزات جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، جیسا یہودی کہتے تھے سورہ آل عمران میں کہ ہم سے تو اللہ نے عہد لیا تھا، اپنی طرف سے ہی بنا دیا کہ ہم اس وقت تک کسی پیغمبر پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آسمان سے ایک غیبی آگ آ کے اس کی قربان کی ہوئی چیز کو، قربانی کو جلا کے راکھ نہ کر دے۔ ابھی بنی اسرائیل کے لیے تھا، اس امت کے لیے نہیں تھا۔ تو وہ اس قسم کی جو نشانیاں ہیں معجزات ڈیمانڈ کرتے تھے۔ بھئی تم خود بتاتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، تم بھی مردہ زندہ کر کے بتاؤ۔ تو سورۃ الانبیاء میں آیا کہ بتاؤ کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے منہ مانگے معجزات کے اوپر جو تم بھی لے آؤ گے پھر؟ اچھا اللہ کو کیا حرج تھا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر منہ مانگا معجزہ دیا اس کے بعد کوئی انکار کرے پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کی شرط اللہ نے پوری کر دی۔ جس طرح منہ مانگا معجزہ تھا کہ اونٹنی نکلے پہاڑ میں سے، صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے ڈیمانڈ کیا، وہ نکلی، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا۔ لہٰذا معجزے میں تاخیر کرنا یا منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا یہ اللہ کی رحمت ہے اس قوم کے اوپر، ورنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہ ہوتے، 19 سال تک کافر رہے۔ اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جاتا اور وہ ایمان نہ لے کر آتے تو کفر کی موت مر جاتے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو بار بار انہوں نے ایک بات پکڑ لی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں مرغے کی ٹانگ پکڑنا، ایک ہی ایشو کو پکڑ کے بار بار گھسیٹنا کہ اس پہ معجزہ کیوں نہیں نازل کیا ہوا اللہ کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو نبی اس کے جواب میں فرمائے کہ غیب جو ہے یہ تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کو پتہ ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ فَانْتَظِرُوا، بس تم انتظار کرو، اگر اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہوا نا تو دکھا دے گا۔ اِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اندازہ کریں، یہاں پہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی، اندازہ کرو یہاں پہ جو کائنات کا امام ہے، جو انبیاء کا امام ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ میں بھی انتظار میں ہوں کہ اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہے تو دکھا دے گا، تجھ بھی انتظار کرو۔ یعنی میرے پاس بھی اختیار نہیں، اور نہ صرف اختیار نہیں بلکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ معجزہ آئے گا بھی یا نہیں، اور آئے گا تو کب آئے گا۔ غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، جب تک کہ پیغمبر کو بتا نہ دیا جائے۔ یہ ہے جناب کتابوں کا خدا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم انسانیت کو، لوگوں کو مزہ چکھاتے ہیں اپنی رحمت کا تکلیف کے بعد، وہ مزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قحط سالی کے بعد بارش کا نازل ہونا، وہ مزہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی پہ تنگ دستی تھی اس کے بعد خوشحالی کا آ جانا، کوئی بیمار تھا اس کو شفا کا مل جانا۔ تو جب ہم اپنی رحمت کا مزہ اسے چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد،
اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیات کے ساتھ مکر و فریب کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے یہ کہ اس سے گاڈ اورینٹڈ ہوں وہ شرک کی طرف چلتے ہیں، اور بجائے اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں اس رحمت کو ڈالنے کے اللہ کے مقابل جو انہوں نے ہستیاں کھڑی کی ہیں ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ شرک والا ایٹیچیوڈ، یہ آیات آگے جا کے کھولیں گی، اس کی مثال بھی پھر اللہ تعالیٰ بیان کرے گا۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے نبی ان سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ یعنی اس فریب کی سزا دینے میں تیز ہے، یعنی اگر تم مکر کر رہے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر خفیہ تدبیر فرما سکتا ہے، تمہارے اس مکر کا جواب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً جو ہے وہ اس معاملے میں تیزی دکھانے والا ہے۔ لیکن وہی بات جو پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صبر ہے کہ معاملے کو ڈھیل دیتا ہے آخرت کے دن کے لیے، یا دنیا میں کوئی شخص پلٹ آئے۔ لیکن ایک بات اللہ نے بیان کر دی، اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے جو رسول یعنی فرشتے بھیجے ہوئے وہ ایک ایک بات لکھ رہے ہیں جو تم یہ مکر و فریب کر رہے ہو، ایک ایک بات تمہاری نوٹ ہو رہی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ چیزیں نوٹ نہیں ہو رہی ہیں، ایک ایک بات کا بدلہ دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن۔ اس ڈھیل کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری مقبولیت ہو گئی ہے یا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے تم پہ گرفت کرنے کے اعتبار سے، بلکہ یہ تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اور ایک ایک گل تاڑی نوٹ ہو رہی ہے۔ جیسے پنجابی بھی لوگ کہتے ہیں نا پتر ایک ایک گل میں تیری یاد رکھی ہے، نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ ہمارے فرشتے ایک ایک بات نوٹ کر رہے ہیں، جو تم نے بکواسیات کی ہیں اپنے رب کے بارے میں، ایک ایک چیز۔ وہ تو پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، وہ جب انسان اپنا نامہ اعمال پڑھے گا تو کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ بلکہ یہاں تک سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا کہ ہم نے ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پڑھ اپنے اس نامہ اعمال کو، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ اب وہ مثال آ رہی ہے جو میں نے سورہ یونس کے تعارف میں بھی بیان کی تھی، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو، جانوروں کو، اونٹوں کو مسخر نہ کرتا انسان کے لیے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیں، اتنا بڑا اونٹ ہے، اس کی نکیل اس نے پکڑی ہوتی ہے، وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، بچہ کیا، بچے کا ابا بھی شاید کوئی نہیں اس کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے مسخر کر دی ہے۔ اوبیڈینسی ہے ان کے اندر، گھوڑوں میں اوبیڈینسی ہے، تو یہ اللہ نے مسخر کیے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا کے آپ کو بھی اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ پھر ریگستانی سفر میں اونٹ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے بھی چل سکتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے۔ تو یہ اللہ ہی سیر کروا رہا ہے نا خشکیوں میں۔ اسی طریقے سے اگر فورس آف بوئنسی، قوت اچھال جو پانی کے اندر موجود ہے وہ نہ ہو تو بحری جہاز تو نہیں چل سکتے۔ بحری جہاز کیوں تیر رہے ہیں سمندر کے اوپر؟ کہ سمندر کے پانی نے اس وزن کو اٹھایا ہوا ہے، اور لاکھوں ٹن وزن کے، ہزاروں نہیں سرکار، لاکھوں ٹن وزن کے بھی بحری جہاز موجود ہیں۔ ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے، بحری جہاز نہیں ڈوبتا۔ ظاہر ہے کہ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا سرفیس ایریا اتنا ہو کہ پانی جو ہے وہ اس کو اٹھا سکے۔ اگر وہ سرفیس ایریا کم کر دیں گے تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سیر کروا رہا ہے، اور یہی قوت اچھال اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بھی رکھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز دھڑم سے نیچے گر پڑے۔ اور ایئر پاکٹس آتی ہیں، چائنا ٹریولنگ کے دوران بھی 1-2 دفعہ ایسی ایئر پاکٹس آئیں، یہ مجھے خود تجربہ ہوا ہے اس حوالے سے۔ وہ جہاز جو ہے وہ سینکڑوں فٹ ایک دم نیچے آ جاتا ہے، ایئر پاکٹس کے اندر اتنے ایریا میں ایئر کی ڈینسٹی بہت کم ہو جاتی ہے، تو پر تو اٹھائیں گے نا جب ایئر کی ڈینسٹی ہوگی، جہاں بالکل ایئر ہلکی ہو جائے تو پھر تو نیچے ہی آنا ہے چیز نے۔ اس لیے وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ورنہ اب جہاز اس طرح جا رہا ہے، اچانک ایئر ایسے ایریا میں گزرا ہے کہ جہاں ایئر ہی نیچے کو نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے ٹائر ہی نکالنی ہے۔ زمین پہ چلنے والی گاڑی کے ٹائر ہی نکالنے دھڑام سے نیچے گرے گی نا، اور وہ تو بلندی سے نہیں، تو جہاز اچانک ایک دم، وہاں آپ کو وہ ریڈنگ میں بھی نظر آتا ہے، ایک دم نیچے آتا ہے جہاز۔ اور اگر وہ زیادہ دیر ایسا ہو پھر کانپنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور بعض کا اتنی شدت سے کانپتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی اس کے پر بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ آپ اگر میری طرح نیشنل جیوگرافک پہ ایئر کریش انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں تو آپ کو سارے پروگرام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ایسے گیا اڑ کم تو یہ اللہ تعالیٰ اڑا رہا ہے۔ اگر فزیکل فینومینا آف نیچر سپورٹ نہ کریں تو آپ نہ زمین کے اوپر ٹریولنگ کر سکتے ہیں، ایون گریوٹی ختم ہو جائے آپ زمین پہ چل نہیں سکتے، یا گریوٹی کی جو فورس ہے
اس میں تبدیلی آ جائے تو آپ سموتھلی نہیں چل سکتے. زمین اور آپ کی گاڑی یا آپ کے پاؤں کے درمیان جو فرکشن ہے وہ نہ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی. یہ آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ سنو فال ہوئی ہوتی ہے, جیسے پوڈری اور نشئی لوگ ایک دوسرے سے آگے ٹکراتے ہیں نا, دیکھیں گاڑیاں کیسے ٹکرا رہی ہوتی ہیں ایک ادھر جا کے, وہ ہلکی سی سپیڈ پہ بھی. کیوں؟ وہاں وہ برف کے اوپر چل رہی ہے نا, برف اور ٹائر کے درمیان فرکشن بہت کم ہو جاتی ہے, تو وہ کنٹرول ہی نہیں رہتا گاڑی کے اوپر. وہ گاڑی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے اب اس طرف مڑنا ہے یا ادھر. آپ بے شک اس کا سٹیئرنگ سامنے بھی رکھے, وہ کسی طرف بھی جھوم جائے گی. اس لیے پھر وہ برف والے ایریا میں اس کے اوپر زنجیر لپیٹی جاتی ہے تاکہ زیادہ ریزسٹنس آئے اس کے اور برف کے درمیان, وہ چل سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہے سیر کروا رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ جہاز جو ہے وہ اڑ رہا ہے انجن کی وجہ سے, یا بحری جہاز جو ہے وہ انجن کی وجہ سے چل رہے ہیں, یا گاڑیاں انجن کی وجہ سے چل رہی ہیں. نہیں, جب تک فزیکل فینومینا آف نیچر ساتھ سپورٹ نہ کرے, سائنس کی ایک انوینشن بھی پاسبل نہیں. مجھے بتائیں, پیٹرول کو آگ لگانے سے پیٹرول کی انرجی نہ نکلے, یا کبھی نکل آئے کبھی نہ نکلے, تو کیا دنیا کی کوئی گاڑی پیٹرول پہ چل سکتی ہے؟ یعنی اگر پیٹرول یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں آج میں نے اس میں سے آگ نکالنی ہے اور آج نہیں نکالنی, تو آپ پلان کر کے بیٹھے رہیں. وہ ہر دفعہ آگ نکالے گا, اتنا اوبیڈینٹ ہے پیٹرول, تو ہر دفعہ آپ انجن اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. ورنہ اگر یہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس دفعہ میں نے آگ دینی ہے اس دفعہ نہیں دینی, تو آپ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. کوئی انوینشن بھی نہیں ہونی تھی. انوینشن کی بنیاد ہی اس بیس کے اوپر ہے کہ آپ بار بار اپنے معاملات کو ریپیٹ کریں گے, وہ اسی طریقے سے چلیں گے. آج تک آپ نے سنا ہے کہ ایک کسائی نے چھری تیز کی ہوئی ہو اور وہ جانور کی گردن پہ رکھے اور چھری آگے سے چلنے سے انکار کر دے؟ نہیں. یہ تو ہو سکتا ہے وہ اتنی تیز نہ ہو اور چلنے میں مشکل کرے, لیکن جب تیز ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ چلے, ورنہ تو یہ سائنس پاسبل ہی نہیں ہے نا. وہ ہر دفعہ چلے گی. اس طرح جو ٹوکا رکھا ہوا ہے, علماء والا ٹوکا نہیں, یہ جو کسائی والا ٹوکا, وہ انہوں نے تیز کیا ہوتا ہے. وہ جتنی دفعہ مارتے ہیں گوشت کے اوپر گوشت 2 ٹکڑے ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹوکا مارے اور وہ اسے 2 ٹکڑے نہ کرے, یا اس کو وہ اس طریقے سے کاٹے نہ, ورنہ تو ٹوکا بنانا ہی نہیں تھا سائنٹسٹ نے. یا ہر ٹوکے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 1000 دفعہ چلائیں گے تو انشاءاللہ 1 دفعہ کٹنے کی امید ہے, کیونکہ وہ تو ٹوکے نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. سائنس اس لیے پاسبل ہے کہ آپ ایک تجربے کو بار بار ریپیٹ کریں گے, بار بار وہی رزلٹ نکلے گا, کبھی بھی وہ نافرمانی نہیں کرے گا سسٹم. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. یہ ہمیشہ ہوگا کہ جب بادل پانی اٹھا کے آئیں گے آپس میں ٹکرائیں گے تو بارش ہوگی. یہ اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ دیا. اور یہ اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھ دیا ہے کہ زمین میں آپ جب بیج بوئیں گے, اس میں پانی ڈالیں گے, تو کھیتی نکلنی ہے. اگر مجھے بتائیں کھیتی خود ڈیسائیڈ کرے نکلنے کے اعتبار سے, سب کچھ آپ نے ڈالا اور کھیتی نہیں نکل رہی, تو پھر کبھی بھی کوئی کسان محنت نہ کرتا. وہ کہتا یار پچھلی بار بھی کسی نکلے تھے کچھ بھی نہیں, چھوڑو دفع کرو. دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم ہیں جو تمہیں خشکیوں میں, سمندروں میں, اور اب ایڈ کر لیں ہواؤں میں بھی لے کے پھرتے ہیں. حتیٰ اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتی کے اندر, وجرین بہم, اور وہ چلنے لگتی ہے اپنے مسافروں کو لے کر, بریح طیبات, ہوا کو اپنے موافق پاتے ہوئے. یعنی اگلے زمانوں میں آپ کو پتا ہے انجن تو نہیں تھے, تو بادبان والے بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے جن کے اوپر ایسے بادبان لگے ہوتے تھے کہ جو ہوا کو روکتے تھے اور اس کو ایڈجسٹ کر کے ہوا کے زور کے اوپر وہ کشتیاں چلتی تھیں. وہ آج بھی کبھی کبھار آپ کو اولمپکس میں مقابلے دکھاتے ہیں. وہ سمندر میں چونکہ ہوائیں, اچھا یہ دیکھیں اللہ نے ہوائیں سمندر میں رکھی ہوئی ہیں. سمندر میں اگر ہوا نہ چلے, بس جو گیا پھر وہ گیا, کیونکہ خشکی تو بہت کم ہے, آلموسٹ 2/3 تو سمندر ہے. پھر آپ کنارے پہ لگ بیٹھے, یہ ہو گئی نہیں کہ سمندر میں ہوائیں نہ چلیں, ورنہ تو یہ نظام ہی پاسبل نہ ہوتا اس زمانے میں جب کہ انجن نہیں تھے. آج کل تو آپ چلے کہہ سکتے ہیں انجن آ گئے. وَفَرِحُوا بِهَا, اور مسافر بڑے مسرور ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم سفر کر رہے ہیں, بڑی آسانی سے حالات موافق ہے. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ, کہ اچانک تیز ہوا چل پڑتی ہے. یہ ہوا بھی اس وقت تک کمفرٹیبل ہے جب تک کہ اس رفتار پہ رہے. اگر زیادہ ہوگی تو چیخیں چھڑا دے گی. ایون آپ یہ ونڈ ملز دیکھتے ہیں جو بجلی بنانے کے لیے یوز ہوتی ہیں, ونڈ ملز, ہوا سے جو وہ گھومتی ہیں اور بجلی بنائی جاتی ہے. جب ہوا بہت زیادہ تیز ہو جائے نا تو ان کے پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں. ایک خاص حد تک ہی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمت بھی زحمت بن جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص رفتار سے زیادہ کرتے. اس کا مطلب ہے ایک خاص رفتار سے کم ہو تب بھی نعمت نہیں, خاص رفتار سے زیادہ ہو تب بھی نعمت نہیں ہے. کتنا انسان مجبور ہے. ہماری اس ایٹماسفیئر کے اندر
آکسیجن نائٹروجن کی جو ریشو پروپورشن ہے، یہ اگر کم زیادہ ہو جائے تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے، زیادہ ہو تب بھی نہیں لے سکتے، کم ہو تب بھی نہیں لے سکتے، انسان کی طرح مجبور ہے۔ اچانک ہوا چل پڑتی ہے، وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہوا کے چلنے کی وجہ سے ہر طرف سے بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں، گھیر لیتی ہیں اس پورے سسٹم کو۔ اچھا، وہ جب ہوا سمندر میں تیز رفتاری سے چلتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ پانی کو چلاتی ہے۔ زمین میں کیا ہوتا ہے؟ ریگستان کو چلاتی ہے، پورے ریگستان کے پہاڑ شفٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، پورے ریت کے ٹیلے شفٹ ہو جاتے ہیں، مٹی کے طوفان آتے ہیں، اور امریکہ میں تو آپ پتہ ہے ٹورنیڈوز چلتے ہیں، پوری آبادیاں ختم کر دیتے ہیں۔ وہ جو مکان ان کی لپیٹ میں آتے ہیں، زیادہ تر تو مکان وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، وہ ایسے لپیٹ کے تو پرے پھینکتے ہیں۔ اب یہی ہوا جب سمندر میں چلے گی تو سمندر کے پانی کو چلائے گی، اتنے بڑے بھنور بنیں گے، ان کے اندر پھر کشتیاں پھنس کے ڈوب جاتی ہیں، اور بڑی بڑی موجیں آ کے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور بس پھر اب مسافر خیال کرتے ہیں لو جی مارے گئے، گر گئے اس کے اندر۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس لمحے میں وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالصتاً، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ کون؟ مشرک بھی۔ اس وقت لات، منات، عزا، یہ سارے بت بھی ان سے جاتے رہتے ہیں، اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، کہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے، اس طوفان سے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ بس ایک چانس اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں۔ اور وہاں پہ دوسری ہستیاں ان سے جاتی رہتی ہیں، وہ آگے ذکر آ جائے گا، یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بچا لے، ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ۔ توحید سے بڑی کوئی شکر گزاری نہیں ہے کہ اس اللہ کو ہی اپنا معبود مانو، اسی کو مشکل کشا حاجت روا مانو، جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اور جب مصیبت میں گھرتے ہو، اسے پکارتے ہو، تو وہی مصیبت دور کرتا ہے، اور کوئی نہیں دور کر سکتا۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، بس جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، تو پھر وہ زمین میں سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر الحق، نہ حق۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری یہ جو بغاوت ہے نا، اس کا وبال تم پر ہوگا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی باغی ہو کے، مشرک ہو کے مر جائے نا، اللہ کی توحید میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ متاع الحیات الدنیا، ٹھیک ہے یہ دنیا کا متاع ہے، اس سے لطف اندوز ہو جاؤ، کتنی دیر زندہ رہو گے؟ ثم الینا مرجعکم، اس کے بعد تمہیں مر کے ہماری طرف ہی تو لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ دنیا میں ڈھیل مل بھی جائے، آخرت میں تو پکڑ ہو جائے گی۔ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں سنن نسائی کے اندر وہ واقعہ ہے اکرمہ بن ابی جہل کا۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہونا تو قتل کر دینا، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ جنہوں نے اس وقت بھی جنگ کرنے کی کوشش کی، ان میں سے اکرمہ تھا۔ اس کو اپنے باپ کا غم ہی بہت تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا۔ چونکہ دھمکی آئی تھی سورہ توبہ میں، یا تو سرزمین عرب چھوڑ کے چلے جاؤ 4 مہینے کے اندر، یا اسلام قبول کر لو، ادروائز عذاب استیصال آئے گا۔ ظاہر ہے تم نے رسول کا انکار کیا تو الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے عذاب تو آنا ہے۔ تو یہ بھی پھر اپنی جان بچا کے سمندری سفر میں نکل گیا۔ اب جب نکلا تو وہی ہوا جو کچھ سورہ یونس کے اندر آیا کہ موجوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ تو وہ مشرکین عرب جو رسول اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے ایک خدا کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے پر، اور بتوں کو ساتھ شریک کیا کرتے تھے، وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اس وقت اکرمہ کو کلک کر گئی یہ بات، باقیوں کو کوئی نہیں کی ہے۔ جس طرح یہاں پہ بھی ہم ہزار بندوں کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے انہیں کو ہدایت ملنی ہے۔ اکرمہ کو یہ بات کلک کر گئی، اس نے باقیوں سے کہا کہ یہاں بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا بت کو نہیں کام آتے، اے بزرگاں تو ہوتے دی شاید ہے، اے جڑی انہیں بلا آئی ہے نا، اے بزرگاں تو ہوتے دا کام ہے، یہاں صرف اللہ ہی کام آتا ہے۔ وہاں پھر انہوں نے دل میں نیت کی اور اللہ کو گڑ گڑا کے پکارا کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے نجات دے دی اس تکلیف سے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا۔ حقیقت کھل گئی، پوری زندگی نہیں کھلی، اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے تھے، بس اللہ نے نجات دے دی۔ خشکی پہ پہنچے، چھپ چھپا کے حضور کی بارگاہ میں آئے،
کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اچھا حضور نے بھی معافی دے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھیں پوری زندگی کفر میں گزری ہے. اسلام میں ان کے مشکل سے 4 سے 5 سال گزرے, کیونکہ جنگ یرموک میں یہ 13 ہجری کے اندر شہید ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ بالکل اینڈ پہ تھا, یا حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہو چکا تھا, کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز ہو رہی تھی. تو عین میدان جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر بھی آئی, جو ابو عبیدہ نے چھپا لی کیونکہ مورائل ڈاؤن ہو سکتا تھا. اور اسی جنگ کے اندر 13 ہجری میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. چلے 8 میں بھی کیا ہو تو بمشکل 5 سال اسلام میں گزارے ہیں اور شہادت کی موت مار گئے. پوری زندگی رسول اللہ کے مخالف, اور سب سے بڑھ کر باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے قسمت, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بانٹ کہ کسی کو ہدایت مل جائے. تو یہ واقعہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے, اور سورہ یونس کی ان آیات کے حوالے سے مفسرین کوٹ کرتے آئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس امت میں بھی اس واقعے کی برکات نظر آئی ہیں کہ اگر کوئی شخص پکارنے والا ہو نا, تو وہ جب اپنی ایکسٹریم تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی کو پکارتا ہے, پھر اسے کوئی اور نظر نہیں آتا. سیدھی سی بات ہے.